ایک اہم پہلو جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات، کیونکہ بانی پی ٹی آئی سے جب صحافیوں کی ملاقات ہوتی ہے جیل کے اندر تو وہاں سے مختلف اشاریے ملتے ہیں. کبھی بات آتی ہے کہ جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات اچکزئی صاحب کی لیول کے اوپر ہو سکتے ہیں، پھر بات آتی ہے کہ نہیں ہو سکتے، پھر کہا جاتا ہے کہ ہم براہ راست آج جس طرح بات ہوئی کہ ہم تو مذاکرات ہی صرف اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان فوج سے کریں گے، پاکستان فوج اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دے ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. پھر خبر آتی ہے کہ نہیں حکومت کے ساتھ بھی کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے. پہلے چند ایک آپ کو بیانات سنوا دیتے ہیں. مصدق ملک صاحب نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں کیا فرمایا سنیے. ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھے سلجھائیں، بھائی بات کرو، برباد مت کرو، سلجھاؤ الجھاؤ مت. ہمیں ہٹانا ہٹا دیں. ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے، آپ کہتے آپ کی زیادہ سیٹیں آئے کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جب پیپلز پارٹی نے کہا آئے ہم آپ کی سپورٹ کرتے تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی؟ کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا، فساد مچانا تھا مقصد. تو مت کریں. دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں. آئیے بات کریں. علی محمد خان صاحب آج ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی جیل کے اندر، تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کن شرائط کے اوپر ہم مذاکرات کریں گے؟ صرف سیلان کی رہائی اپنی بات آج بھی قوم کے لیڈر نے نہیں کی. عمران خان نے اپنے منہ سے لفظ عمران خان نہیں نکالا. اس نے آج بھی اپنے ورکر کی بات کی ہے، اس نے آج بھی اپنے خواتین سیلان کی بات کی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے. اس لیے مصدق ملک صاحب جو حکومتی وزیر ہیں ان کا، اور یا جو خرم دستگیر صاحب ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی بات ہوئی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر ملک کی سب سے بڑی جماعت پہ پابندی لگانا اور آرٹیکل 6 کی باتیں یہ کس طرح آپ کو پھر جچتی ہیں؟ یا پھر آپ مذاکرات کریں یا پھر طریق انصاف پہ حملہ آور ہوں. لیکن ہم اگر پازیٹیو مذاکرات ہوتے ہیں، ریزلٹ اورینٹڈ میننگ فل، جس میں اسیران کی رہائی ہوتی ہے اور مینڈیٹ کی واپسی، اس سے ملک کے مسائل کا حل نکلے گا. اچھا شعیب صاحب، مذاکرات کہیں ہو بھی رہے یا نہیں، یا صرف یہ فیلرز پھینکے جاتے ہیں دونوں طرف سے؟ عوام چاری پیچھے لگ جاتی ہے، پورے پاکستان کی عوام وہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو، ہمارے سیاستدان کو مل بیٹھے ہیں، معاملات حل کر رہے ہیں پارلیمان کی سطح کے اوپر اور پارٹیز کی سطح کے اوپر، کیونکہ لڑائی میں جائز آپ ہیں یا ٹھیک حکومت والے ہیں، بیچارے بھگت تو عوام ہی رہے ہیں. شعیب صاحب دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک پہلی ہمیں آفر کی مذاکرات کی، ہم نے عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو امپاور کیا کہ آپ نے جو پروپوزل دینی ہے، جو مذاکرات کرنے ہیں ان سے کر لیں. اس کے بعد دوسری ٹائم انہوں نے کہا جی ہم نے اے پی سی کرنی ہے. ہم نے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم شرکت کریں گے. ابھی یہ بازگشت واقعی تھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور اس کٹپتلی تارڑ کو کس نے یہ امپاور کیا یا اس کو کس نے یہ بتا دیا جاؤ پریس کانفرنس کرو اور ماحول کو خراب کرو کہ جی پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگا دیں گے اور ہماری اتحادیوں سے بھی مشاورت ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ کہا جی آرٹیکل 6 بھی لگے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ساری سچویشن بتاتی ہے کہ یہ جھوٹے بھی ہیں اور یہ ان کی سنجیدگی بھی نہیں ہے، اور مذاکرات کا ایک بہانہ ہے. کیونکہ اگر مذاکرات واقعی سنجیدگی کے ساتھ ہوں گے تو فارم 45 کی جو ہماری مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، ڈاکہ ڈالا ہوا ہے 180 کی سیٹیں وہ واپس کرنی پڑیں گی. تو لہٰذا مذاکرات کا یہ ڈھونگ تو رچاتے ہیں لیکن ایکچولی سیریس نہیں ہے. اور آج بھی یہ اگر سیریس ہیں تو کریں نا یہ بات اس سے اچکزئی صاحب سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وہ سربراہ ہیں، ہمیں پاور کیا ہوا ہے، پیچھے امپاور کیا ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی بات کسی بھی طرف سے کسی قسم کی ابھی مذاکرات. بالکل صحیح. چودھری غلام صاحب سوال کر لیجیے گا. نہیں تو ابھی شعیب شاہین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی آپشن کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں اگر فارم 45 کو 47 میں کنورٹ کر کے آپ کی اکثریت یا اکثریت لائک سچویشن بن جاتی ہے تو قومی اسمبلی میں گورنمنٹ بنائیں گے، یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی میں اتنا گدڑا ہو گیا پانی کہ نئے الیکشن کے اور فری فیئر امپارشل الیکشن اور نئے ارینجمنٹ کے تحت اس کے بغیر چارہ نہیں ہے؟ ابھی آپ کی کیا پرائرٹیز ہے؟ سر ہماری پہلی فرسٹ پرائرٹی تو یہ ہے کہ ہمارا جو چوری شدہ اور ڈاکہ زنی کا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. اور اگر دوسرے الیکشن کی جہاں تک بات ہے وہ تو پھر جب امپارشل قسم کا الیکشن کمیشن ہو، امپارشل قسم کی انٹرم سیٹ اپ آئے، تب جا کر کے الیکشن کی بات ہو سکتی ہے. مگر کوشچن یہ ہے کہ ابھی اسٹیج پہ تو ہماری فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کی واپسی ہے. جب ہمارا مینڈیٹ واپس ہوتا ہے ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے. دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آنی. جو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ ہوگی وہی ریفارمز لا سکتی ہے، وہی انویسٹمنٹ لا سکتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کا انویسٹمنٹ کا ماحول ہی نہیں ہے، آپ جس کو چاہو اٹھا لو، زیادہ چار دیواری کی پابندی کر دو، لوگوں کو اٹھا لو، اغوا کر لو، تشدد کریں، لوگوں کے گھروں میں گھس جائے پولیس، یہ کوئی کون یہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ کی پارٹی کی رائے. اچھا نقوی صاحب بھی آپ سے مذاکرات کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی شعیب شاہین صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اسٹیبلٹی آنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے پبلک سپورٹ چاہیے، اور پبلک سپورٹ نہیں ہوگی تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک بات ہے.
اب میں شعیب شاہین صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، 11 سال سے آپ خیبر پختونخوا میں حکمران ہیں، وہاں پر کتنی اسٹیبلٹی ہے، یا وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ پبلک سپورٹ نہیں ہے؟ بتائیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پالیسی میکرز اکانومی کی ہو، سیکیورٹی کی ہو، انٹیگریٹی کی ہو، انویسٹمنٹ کی ہو، وہ ہوتی ہے نہیں، ادروائز بھی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا، روزمرہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، گروسریز کی بات کرتے ہیں، عوامی شتاب گلیوں محلوں کی بات کرتے ہیں. یہ تو آپ ایک دم سے بہت اوپر لے گئے معاملہ. میں تو عوامی گلیوں محلوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کتنی اسٹیبلٹی ہے وہ بتائیے. میرے بھائی میری نہیں، میں بالکل لاجیکل سوال کر رہا ہوں، میں کوئی غلط سوال نہیں کر رہا. آپ اگر اس کو اکنامی پالیسی پہ لے گئے، آپ اس کو بہت اوپر لے گئے، میں بہت نیچے کی بات کر رہا ہوں، میں گلی محلے کی سطحوں کی بات کر رہا ہوں، اس کی بتائیے. میری آپ بات اگر سن لیتے تو شاید آپ کو اس کا جواب مل جاتا. جی کنٹینیو کریں. دیکھیں، میں نقوی صاحب آپ لکھ لیں 4 لگوں 5 ہوں اکٹھے سوال ترتیب میں کر لینا، ہر ایک کا جواب دے دوں گا، لیکن جواب مکمل کرنے دیں. آج آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اس کے لیے پبلک سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ از دی فائنل اتھارٹی کہ وہ پالیسی بنائے، فارن انویسٹمنٹ لے کر آئے اور ملک کی اکانومی کو بہتر کر کے آگے لے کے چلے. اب آپ آ جائیں پروونشل پہ اور اس کا تھوڑا سا جواب دیجیے گا. تھوڑا سا آپ نے معاشی استحکام کی بات کی، آپ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ پالیسی بنائے، آپ نے تو فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے بجٹ دے دیا، وہاں پر کیسے پالیسی بنائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے بجٹ لینا کوئی آئینی طور پر کوئی جرم نہیں ہے، قانونی طور پر کوئی جرم نہیں ہے. ہمارا حق ہے کہ 1600 ارب روپے ہمارے آج پھنسے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، یہ کٹپٹی ہمیں نہیں دے رہے. آج جو اس کا حق ہے صوبے کا، وہاں آج پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ موجود ہے. آج اگر آپ کو 95% تھوڑا شامل کر لیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری پالیسی کا تسلسل ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ. چلیں. اچھا شعیب صاحب، میرا ایک سوال ہے، معصومانہ سوال کروں گا آپ سے. نظر آ رہا ہے کتنا کھڑے. جی آپ اپنی کمنٹ کر لیجیے گا، میرے سے سوال آپ جو کرنا ہے مجھے جواب دینے دیں اور پھر سوال کریں. شعیب شاہین صاحب، میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ سے. ہم نے تو یہی سنا تھا کہ جی جو سپریم کورٹ کے یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں انہوں نے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں. ان کا حلف بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق میں فیصلے کروں گا. اب جو یہ آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو رہی ہے اور نیا قانون اگر بن جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو، یعنی وہ قانون بن جاتا ہے تو پھر قانون کو کالعدم قرار دے گی سپریم کورٹ، یا فیصلے پر عمل درآمد اسی طریقے سے ہوگا قانون کے مطابق؟ دیکھیں، اس کی دو اس کے آسپیکٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانون بنتا ہے وہ آرٹیکل 12 کے تحت وہ پراسپیکٹو ان نیچر ہوتا ہے. سپریم کورٹ آلریڈی پچھلے قانون کے تحت فیصلہ دے چکی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد لازمی ہے. نمبر 2، سپریم کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ وائریز آف لا کے متعلق فیصلہ دے سکتی ہے. لہذا وائریز آف لا کو اگر کوئی پہلے بن گیا اور چیلنج ہو گیا تو اس کو سیٹیسائڈ، اگر وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوا تو وہ سیٹیسائڈ اور الٹرا وائریز ڈکلیئر ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس طرح نلیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ نے اگر کسی حقدار کو اس کا حق دے دیا تو اس کے ایفیکٹ یا اس کے امپیکٹ کو پارلیمنٹ ختم کر دے. میرا خیال ہے کہ یہ 3 معاملات ہیں جس کو جب ایکٹ بنے گا اس وقت ہم دیکھیں گے. یعنی پیچیدگی آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک قسم کی پیچیدہ صورتحال بنے گی، معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر ایک کھچڑی اور بنے گی اور یہ معاملہ جو ہے اسی طریقے سے پاز ہی رہے گا؟ یعنی آپ کو مخصوص نشستیں بھی فی الحال جو ہے وہ ملنی ممکن دکھائی نہیں دے رہی؟ نہیں، مجھے تو یہ ممکن دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی، اور اگر کوئی ایکٹ آ بھی گیا تو اس کی واریز کے متعلق اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کا ایک تو ایفیکٹ اور امپیکٹ فیوچر کے لیے ہوگا، اور دوسرا اس کی واریز دیکھی جائے گی کہ کیا وہ سسٹینیبل ہے یا نہیں.